الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی کامیابی دین اسلام میں رکھی ہے۔ دین اسلام پر عمل ہوگا دین کو سیکھ کر، دین کا علم حاصل کر کے، اور دین کا علم حاصل ہوگا اہل علم سے، وگرنہ آدمی خود سے دین سمجھنے لگے گا تو یقیناً گمراہ ہوگا۔ لیکن یہاں کچھ معاملہ ہی اور ہے۔ سامعین، مزید جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو سامعین، ہمارے علماء تو کہتے رہتے تھے کہ خود سے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، علماء کی رہنمائی میں دین پر عمل کرو۔ تو کیا کہا جاتا تھا، ذرا اس ویڈیو کو سنیے۔ وہ کہتے ہیں اس کو سمجھ کے نہ پڑھنا، بڑی مشکل کتاب، صرف مولویوں کو سمجھ آتی ہے، آگے پیچھے کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ ڈھکوسلا ہے مولویوں کا کہ اگر آپ نے قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کر دیا تو ان کے پیٹ کا دھندا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو سامعین، آپ نے سنا کہ یہ جناب فرما رہے ہیں کہ یہ مولویوں کے ڈکوسلے ہیں کہ ان کے پیٹ کا دھندا ہے، ان کے پیٹ کا دھندا بند ہو جائے گا، اور اس قسم کی باتیں کی گئیں، تقاریر کی گئیں، تحریرات لکھی گئیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جن جن لوگوں نے خود سے دین کو سمجھنا شروع کیا وہ راہ حق سے بھٹکتے گئے۔ جیسا کہ اہل قرآن، انہوں نے قرآن سے یہ سمجھنا شروع کیا کہ دین پر عمل کے لیے فقط قرآن ضروری ہے، کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور احادیث میں کثرت سے تعارض پایا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں کثرت سے سامنے آئیں، لوگوں نے قرآن سے اپنے اپنے معنی و مفہوم اخذ کیے، تو ان صاحبان کا جو کہنا تھا کہ یہ مولویوں کے ڈکوسلے ہیں، ان کے پیٹ کے دھندے کا مسئلہ ہے، قرآن کو جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن خود سے کوئی نہیں سمجھ سکتا، گمراہ ہو جائیں گے، تو کہتے تھے کہ ان کے پیٹ کا دھندا ہے۔ تو وہ جو اس طرح کی بات تھی، ان کی وہ بات بھی بدل گئی، اب انداز کچھ مختلف ہو گیا۔ ذرا یہ بھی سنیے۔ اب جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے، قرآن پاک بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں آتا۔ اب دیکھیں سامعین، اب یہ حضرات کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں آتا، یعنی اب قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہو گیا۔ اور وہ جناب تو کہہ رہے تھے کہ یہ ان کے پیٹ کا دھندا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کے ڈکوسلے ہیں۔ تو بھئی یہ بات تو آگے بڑھ گئی نا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کچھ اور چیز کی ضرورت ہے، اتنا تو آسان نہیں تھا جتنا وہ حضرت کہہ رہے تھے۔ ذرا ٹھہریے، کچھ بات زیادہ ہی بڑھ گئی اور وہاں جا پہنچی جہاں ہم نے چھوڑی تھی۔ ذرا اس جناب کو بھی سماعت فرمائیں کہ یہ جناب کچھ اور کیا فرما رہے ہیں۔ کتاب و سنت کی وہی تشریح لی جائے گی جو سلف صالحین نے کی ہو، یہی مسلک اہل حدیث ہے، اور ہر دور میں اہل حق، اہل سنہ، اہل الحدیث کا یہ شعار رہا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے حوالے سے سلف صالحین کے محتاج رہے ہیں۔ تو سامعین، اس جناب نے یہاں تک کہہ دیا کہ کتاب و سنت کو سمجھنے میں سلف صالحین کے محتاج رہے ہیں، یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ تو بھئی وہ بات کہاں چلی گئی کہ کہا جاتا رہا کہ یہ مولویوں کے ڈکوسلے ہیں، ان کے پیٹ کے دھندے کا مسئلہ ہے؟ کہاں گئی وہ باتیں جو زور و شور سے چیخ چیخ کر کہی جا رہی تھیں؟ اب وہی لوگ خود بھی مان رہے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کو سمجھنے میں سلف و صالحین کے محتاج ہیں، کتاب و سنت کو سمجھنے میں سلف صالحین کے محتاج ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سامعین کہ قرآن و حدیث کو خود سے سمجھنے کے نتیجے میں لوگ کثرت سے گمراہ ہوئے ہیں۔ کہ جو قرآن حدیث کی بات کی نا کہ خود سے قرآن پڑھو، خود سے حدیث سمجھو، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہیں، خود پڑھ لو، تو اس کے نتیجے میں کثرت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، جس کی مثال قادیانیت ہے کہ خود سے تحقیق کی گئی، جس کی مثال انجینئر محمد علی مرزا ہے کہ خود سے تحقیق کی گئی، اس کی مثال اہل قرآن ہیں، خود سے تحقیق کی گئی، جماعت المسلمین ہیں، خود سے تحقیق کی گئی۔ تو سامعین، جن لوگوں نے علماء کی رہنمائی کے بغیر دین میں اپنی مرضی چلائی وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہی سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر قائم رہے، اور اہل علم کی رہنمائی میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل علم خصوصاً خیر القرون کے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقلید نصیب فرمائے، پیروی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔